تو سوال ہی یہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اعتکاف ہے کیا. تو یہی پوچھوں گا اعتکاف کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. صاحب بہت شکریہ. تمہید میں آپ نے ایک دو جملہ ذکر فرمایا کہ لوگ اعتکاف پر بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ان کو مسائل کا علم نہیں ہوتا. چند دن پہلے ایک ٹی وی پہ ٹرانسمیشن تھی مفتی منیب الرحمان صاحب سے, ان سے میں نے سنا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جی جی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ علم کی بہتات تو ہے, ہم نے جو ہے وہ سائنسی علوم سیکھ لیے, ہم نے ڈیجیٹل علوم سیکھ لیے, جی جی لیکن جو بنیادی علوم تھے یا کم از کم فرائض علوم تھے ان سے ہم تہی دامن ہیں. ہمارے جو کہہ لیجئے کہ کسی کے علم میں نہیں ہے مسائل ہیں کیا. جی جی بالکل. اور جو آپ نے یہ فرمایا تمہیدن کے ہمارے پروگرام جو ہیں وہ تمام جو ہیں ان بڑے پاپولر ہوئے اور لوگوں نے اس کو بڑا سراہا. جی جی اس میں جہاں آپ کی محبت ہے وہاں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ موضوعات دو طرح کے ہیں, ایک ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں اعمال جی جی عبادات جو ہیں وہ لوگوں کی زیادہ ضروریات ہیں. اگر لوگوں کو ان مسائل کا علم نہیں ہوگا تو وہ ظاہری طور پر دین سے دور ہوں گے. جیسا جیسا کسی کو عبادات کے مسائل کا علم ہوتا ہے اسی طرح اس کا شوق, اس کا شغف بدل جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے یہ جو پروگرام یا موضوع آپ انتخاب کرتے ہیں مشکل عنوانات سے, وہ اسی لیے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت سے بے شک بے شک. اعتکاف کا جو آپ نے پوچھا اعتکاف کا معنی کیا ہے, اعتکاف عربی زبان میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ثلاثی مزید فی باب افتعال کا جو مصدر ہے اعتکاف, اس کا معنی ہے رک جانا یا ٹھہرنا. ٹھیک ہے. اور اعتکاف کی جو شرعی طور پر سمپل سی تعریف ہے, عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں مسجد میں رک جانا, اس کو اعتکاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اور بھی سادہ تعریف کر لیں تو عبادت کی نیت سے مسجد میں رکنا یا ٹھہرنا, جی جی اس کو اعتکاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اعتکاف کی آپ نے پوچھی اقسام, تو بنیادی طور پر تو دو ہی لی جاتی ہیں, ایک نفل اور ایک جو ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں ان میں ایک تیسری قسم بھی ہے, اس کو اعتکاف واجب بھی کہتے ہیں, چاہے وہ منت کا ہو چاہے وہ قضا کا ہو. اصل میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم نے جو ایزی وے تھے وہاں چوز کیا. جی جی جی. حالانکہ اگر آپ بزرگوں کا دیکھیں تو بیماری جب بھی آتی تھی تو یا کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ تویزوں کی طرف نہیں بھاگتے تھے, منت مانتے تھے. منت سورہ دہر ساری اسی سلسلہ میں ہے. یہ تو بہت اچھی منت ہے, واہ کیا بات ہے. تو روزے رکھنا یا اعتکاف کرنا یا نوافل کی منت ماں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جب آپ عبادات سے متعلقہ کوئی منت مانتے ہیں تو اس میں جہاں آپ کو آسانی ہوتی ہے وہاں یوں کہہ لیجئے کہ کام ہونے کے بعد جب آپ اس منت کو ادا کرتے ہیں تو اللہ سے اور پیار اور ناز کا رشتہ بڑھ جاتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. تو ہم نے ان چیزوں کو اصل میں چھوڑ دیا, ہم صدقات تک محدود رہ گئے, جو تویزوں تک محدود رہ گئے, یا سارا کچھ جو ہے وہ ہم مشائخ کے گلے ڈال دیا کہ آپ ہی کریں. جی جی. تو وہ اعتکاف جو کسی منت کے سلسلے میں مانا جاتا ہے اس اعتکاف کو اعتکاف واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اعتکاف جو ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کرتے ہیں اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں. علی الکفایہ سے مراد یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں, اعتکاف واجب, اعتکاف سنت علی الکفایہ اور اعتکاف نفل. اب میں ان تینوں کا دوبارہ سے چھوٹا ریپیٹ. جی بسم اللہ. اعتکاف واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں جو کسی منت کے طریقہ میں ہم نے مانا ہو کہ بارے الہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اعتکاف کریں گے. اور اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن کا ہو. اگر کسی شخص نے کہا کہ میں ایک رات کا کرتا ہوں تو وہ واجب اعتکاف یا سنت علی الکفایہ اعتکاف نہیں ہوگا, کیونکہ اعتکاف دن کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک جو لاجیکلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب یہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا, یہ آگے ہم اس کو ذکر کریں گے. جی جی جی. اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا تو یہ اعتکاف
نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ لازم ہے، اس لیے اس میں دن کا جو حصہ ہے وہ شامل کیا گیا کیونکہ رات کو تو روزہ ہوتا ہے۔ جی جی، اعتکاف منت واجب وہ ہو گیا جو منت کے سلسلہ میں ہو، اعتکاف سنت علی الکفایہ وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری اشرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس کو علی الکفایہ کیوں کہتے ہیں؟ جی، علی الکفایہ کا مطلب، کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر پوری بستی میں سے کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب ہی بری الذمہ ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو دیٹس مین وہ سبھی گناہگار ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آخری جو اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف نفل ہے۔ وہ اعتکاف نفل آپ جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، ہو جائیں، اگر کوئی 27ویں کو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جب بھی جائیں، جائیں نماز کے لیے جائیں، سنت الاعتکاف۔ تو اس طرح وہ جو ہے وہ 3 اعتکاف جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھے۔ اچھا، یہ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ ہم نے سب کچھ مشائخ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ تسی کرنا جو بھی کرنا ہے، اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مفتی صاحب میں نے کچھ مشائخ کو، پیران عظام کو دیکھا ہے، ان کے پاس جائے نا تو تعویذ کر دے، جی یہ بچہ بیمار ہے یا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تعویذ کر دے، تعویذ کر دے، تعویذ کر دے۔ تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہتے جا میں نے کہہ دیا ہو جائے گا، یعنی کہ ایسا کر دیا۔ اور یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ منت جو ہے، کیونکہ ایسی تعویذاں دے ہوتے لگے، میں ایک ڈاکٹر دے کول چلا گیا، میں نے کہا یار ہر بندہ آتا ہے اس کو آپ ٹیکا لگا دیتے ہو، یہ کیا کرتے ہو، انجیکشن لگا دیتے ہو، 2 پھر اوپر سے۔ کہتے جنی دیر تک سوئی نہ چوبی سیف بھائی، انی دیر تک جڑے نا دل نو سکون نہیں ملتا ہے، پھر رام آئے گا کہ نہیں۔ ساری قوم ہی اس گل تے لگ گئی، اس میں کوئی شک نہیں، جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ بہت پیاری میرے خیال سے ایک آپ نے ٹرم بتائی ہے کہ آپ منت مانگیں رب کی بارگاہ میں اعتکاف کی نیت، یا باری تعالیٰ یہ میرا کام ہو جائے، میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا یا 10 دن کا۔ یہ بہت بڑی پیاری بات ہے۔ اگر یہاں آپ مجھے 1-2 منٹ دیں تو میں جی بسم اللہ۔ بالکل آؤٹ آف کنٹینس جا کے ایک چیز ذکر کروں گا۔ جی قرآن پاک میں 2 آیات بڑی معروف ہیں۔ ٹھیک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک، ان دونوں میں لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل علم سے سوال کریں۔ جی جی جی، قرآن نے اہل علم کا نہیں بلکہ اہل ذکر کا لفظ استعمال کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ ٹھیک ہے، علم، فقط علم جو ہوتا ہے اس میں غلطی پاسبل ہے، اللہ لیکن جب علم کے ساتھ بندے کا دل ذاکر ہو ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، تو پھر ان کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ واہ، اللہ تعالیٰ ان کو خطاؤں سے محفوظ، بہت اس اچھے۔ لیے علم کا تعلق تو علم والوں کے ساتھ تو تھا ہی، جی جی لیکن جی، فرمایا علم سے بھی، علم حاصل کرنے والوں میں بھی جو درجہ ہے اس میں اہل ذکر سے سوال کیا جائے۔ سبحان ایک اللہ، چیز، واہ واہ، اور دوسرا اللہ نے اپنے ذکر کو جو ہے وہ اطمینان قلب کہا ہے۔ جی جی، اب اگر خالصتاً ذکر کہا جائے تو پہلے مشائخ کا طریقہ کار حلقہ ذکر ہوتا تھا، اللہ کا ذکر، کلمے کا ذکر، یا حیو یا قیوم کا ذکر، استغفار کا ذکر۔ ایسے ہی اب ہمارے ہاں وہ ذکر کی ٹرم ایزی ہو گئی، اللہ، ہم نے نعت خوانی کو بھی وہی ذکر کہہ دیا، ٹھیک ہے، قوالی کو بھی وہی ذکر کہہ دیا، ٹھیک ہے، یہ جھومنا جمر ڈالنا اس کو بھی، یہ رقص اس کو بھی ہم نے اسی کھاتے میں ڈال دیا۔ یاد رکھیے حضور سلطان اللہ رفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو کتاب ذکر فرمائی اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حضور جو 10,000 کم و پیش اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو حجاب ہیں، ان حجاب کو کبھی کبھی پار کرنے کے لیے کچھ اعمال چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خالصتاً ذکر چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ، اور وہ جو ذکر ہے، وہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ بندے کے دل کا زنگ دور کرتا ہے، واہ واہ واہ، وہ ذکر ہے۔ اب وہ ذکر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جی جی، غزوہ بدر کا آپ نے موضوع کیا، باقاعدہ ضیاء النبی شریف جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 352 یا 54 میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ٹھیک ہے، کہ جب تک وہ غزوے کی جنگ چلتی رہی دونوں فریقیں، جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو چبوترا جو خیمہ تھا اس میں یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو وہ جو ذکر ہے نا، وہ اگر اوریجنیلٹی میں ذکر رہے واہ واہ، تو یاد رکھیے یہ جو ہماری بیماریاں ہیں 2 طرح کی ہو جاتی ہیں۔ ان سبھی بیماریوں کا جو خالصتاً علاج ہے
وہ یہ ذکر ہے، بہت یہ اچھے، ذکر، ماشاءاللہ، تاکہ وہ حجاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو نحوست کے یا دوسرے ہم پر گناہ کے جو حجاب پڑ گئے وہ خالصتاً اس ذکر سے دور۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آپ کسی دن اگر موقع بنے کہ ذکر اللہ کا جو فائدہ ہے یا اس کی فضیلت اس پہ اگر اللہ والے کیسے ذکر کیا کرتے تھے، ذکر کے فوائد کیا ہیں، کون سا ذکر کرنا چاہیے، چلیں جی انشاءاللہ جلد رکھتے ہیں جی یہ اس ٹاپک پر۔ اسی پہ ایک جملہ بھی دے دیتا ہوں، یہ جو ذکر جہری تھا اور اس میں آواز ملا کے جو ذکر کرتے تھے، تو اس میں ایک انگریز ڈاکٹر نے بڑی ریسرچ کی کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں مل کے زیادہ آواز ہو جاتی ہے تو ایک ردم میں ذکر کرتے ہیں تو یہ فزیکلی بھی باڈی پر جو ہے وہ اٹیچ کرتا ہے، اسی سے وہ جو دل ہیں وہ چالو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اگر میرے خیال سے ادھر نکل گئے تو دور نکل جائیں گے، موضوع پر ہی پلٹتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اعتکاف کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ انہی تینوں قسموں میں سے جو میں نے ذکر کیا، جو خالصتاً اب ہم رمضان میں کرتے ہیں، جی، اس کو ہم سنت علی الکفایہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنت علی الکفایہ کا مطلب ہے سنت موقدہ تو ہے، جی جی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان کے علاوہ سبھی میں کیا تھا، جی، تو یہ آپ کی سنت ہے، تو یہ سنت موقدہ ہے۔ بہت اچھے، لیکن سنت علی الکفایہ بھی ہے کہ کوئی ایک بھی کر لے تو سبھی کی طرف بہت سے اچھے۔ ہو جائے۔ اچھا، اعتکاف کا قرآن و احادیث کی روشنی میں کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟ میرے خیال سے پہلے بھی آپ نے گفتگو فرمائی، اس سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں یہ سوال بھی نا شامل کر لیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے اعتکاف کے حوالے سے؟ اعتکاف کا لفظ قرآن پاک میں 2 جگہ پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس کا شرعی حکم ہے وہ سورہ البقرہ آیت نمبر 187 187 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ٹھیک ہے، کہ اس وقت اپنی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو۔ تو لفظ کا جو اعتکاف کا لفظ ہے وہ قرآن پاک میں چونکہ استعمال ہوا ہے تو وہیں پر جو ہے اس کے احکامات ہیں، اور رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان میں تو وہاں بھی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاسم کے اس عمل مبارک کو بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ وقت اجل آ گیا۔ بہت اچھے، یہ بڑا پیٹنٹ سا سوال آ گیا کہ اعتکاف کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں، اور میں اپنے ڈائریکٹر صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو اتنا کلپ جو ہے حضور علیہ السلام کیسے اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اس کے فضائل کیا ہیں، پہلے فضائل پہ بات کر لیتے ہیں، پھر حضور کیسے اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر دوسرا سوال یہ شامل کر لیں گے۔ فضائل کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ چونکہ ہمارا موضوع خالصتاً مسائل پہ ہے تو میں فضائل میں کوئی لمبی بحث نہیں کروں گا، صرف 1-2 احادیث اس میں ذکر کروں گا۔ بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں رمضان المبارک میں اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں حضرت سیف صاحب بسم اللہ، کہ وہ چیزیں سننے میں اور طرح کی لگتی ہیں، جی جی، وہ ان لوگوں کی ہیں جو عمرہ کر کے نہیں آئے، جو حج کر کے نہیں آئے، ان کے لیے وہ جسٹ جملہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ پہلی دفعہ عمرہ شریف کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، پھر جب آپ اسے کہتے ہیں تو اسے لطف آتا ہے اس بات کا کہ ہاں سستے میں اگر وہ چیزیں مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں مسجد میں اعتکاف کے لیے ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائی گویا کہ اس نے تمام ہی نیکیاں کر لیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس میں انکاؤنٹیبل چیزیں ہیں کہ کتنی نیکیاں ہوں گی، جی جی، تو یہ اس کے فضائل میں ہے۔ بہت اچھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ میں جو اعتکاف کا ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشروں میں الگ الگ اعتکاف کیا ہے۔ اچھا، 3 اشروں میں؟ 3 اشروں میں الگ الگ اعتکاف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا پہلے آپ نے پہلے اشرے میں اعتکاف کیا کیونکہ وہ خاص ایک رات جو لیلۃ القدر تھی اس کی تلاش تھی، ٹھیک، تو آپ نے وہ پہلے اشرے میں نہ پائی، پھر آپ نے دوسرے اشرے میں اگلے سال پھر آپ نے دوبارہ دوسرے اشرے میں اعتکاف کیا، جی، تو اس میں بھی آپ کو وہ رات نہ ملی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فرشتے کے ذریعے آگاہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ جس رات کی آپ کو تلاش ہے وہ آخری والے اشرے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس رات کو پھر آخری اشرے میں پایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب بھی اعتکاف فرمایا
آپ نے آخری عشرے میں ہی فرمایا۔ واہ تو اس میں ازواج مطہرات بھی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اپنا خیمہ مسجد میں لگا لیتے تھے اور وہیں پر آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اسی میں جو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے سر مبارک باہر نکالتے تھے، تو میں اپنے حجرے میں ان کے سر مبارک میں جو تھا وہ سرسوں کا تیل، اس طرح کی ایک روایت بھی جو ہے وہ مجھے ملتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں عشروں میں اعتکاف فرماتے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ ان روایات کی جو ہے وہ راوی